بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سیرت پر بیان کی آج دوسری کڑی ہے۔ پچھلے بیان میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ نبوت کس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ایسے افراد کو جن کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ وہ اس کے کلام کو عام انسانوں تک پہنچائیں، ایسے افراد کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ آج کے بیان میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جاہلیت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے حالات کیا تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے وہ دور جاہلیت کا دور تھا، یعنی وہاں پر شراب عام تھی، جوا عام تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ قبائلی جنگوں میں مصروف رہتے تھے، اگر کسی معمولی سی بات پر جنگ چھڑ جاتی تو 40 سال تک، 100 سال تک بسا اوقات لوگ اس میں مصروف رہتے تھے، ان قبائلی جنگوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو بڑی طاقتیں تھیں اس دور میں، ایک روم کی سلطنت اور دوسرے ایران کی، اور ان دونوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ عام طور سے بادشاہ اس دور کا ایسا ہوتا تھا جو اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہتا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا، اور انسانوں کی ہر چیز پر اس کا حق ہوتا تھا، عزت پر، مال پر، دولت پر، اور انسان کی حیثیت جانور سے بھی بدتر تھی۔ اور جو مذہبی لوگ تھے، نام کے مذہبی لوگ رہ گئے تھے، وہ یا تو ان بادشاہوں کے ظلم کی تائید کرتے تھے یا پھر وہ آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں، کھوہوں، غاروں میں نکل جاتے تھے اور اپنے لیے روحانی تسکین کا سامان ڈھونڈتے تھے۔ تو کل ملا کر دنیا ایک ایسی شکارگاہ بن گئی تھی جس میں انسانیت کا شکار کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے حالات میں پیدا کیا، اور سیرت نگاروں نے جو آپ کی پیدائش کی تاریخ لکھی ہے وہ دوشنبے کے دن 9 ربیع الاول کی ہے۔ ربیع الاول کی 9ویں تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، اور 571 عیسوی تھی، 22 اپریل 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور آپ کا بے انتہا خیال رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے، اپنے ساتھ پلاتے، یہاں تک کہ آپ نے تجارت کے اصول و ضابطے اور اس کے نشے و فراز کو بھی سکھایا، اور آپ کی ہر طرح سے تائید کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں نے اعتراض کیا تو بھی وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو گمراہ بتاتا ہے، آپ اسے سمجھائیے۔ حضرت ابو طالب کو اپنی قوم کے سامنے جوانمردی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے میں ذرا سا کچھ پس و پیش ہوا
اور وہ کہنے لگے میرے بھتیجے تم مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور ایک وادی میں محصور کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں محصور رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے اور آپ کے قبیلے کے لوگ بھی رہے، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور ایسے موقع پر بھی حضرت آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ دیا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صداقت کے لیے، امانت کے لیے، سچائی کے لیے، راست بازی کے لیے، عفت اور عصمت کے لیے، پاک دامنی کے لیے مشہور و معروف تھے۔ آپ کو لوگ اپنے فیصلوں کے لیے بلاتے تھے، گواہی کے لیے بلاتے تھے، اور کہیں سفر پر جاتے تھے تو وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جاتے تھے اور اپنے تنازعات میں آپ کو فیصل و حکم بناتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کی زندگی بڑی ممتاز تھی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ غار حرا میں تھے اس وقت، کیونکہ آپ مکے کے اور عرب کے حالات کو دیکھ کر بہت بے چین ہوتے تھے۔ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جب یہ آپ حالات دیکھتے تھے تو آپ بہت بے چین ہوتے تھے۔ اس بے قراری اور اس اضطرار کے حالت میں آپ مکے سے نکل جاتے اور جو تھوڑے فاصلے پر غار حرا ہے وہاں پر پہنچ جاتے اور کئی دن تک قیام کرتے، وہاں اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں ایسا راستہ دکھا جس کے ذریعے سے میں ان کی اصلاح کر سکوں اور اپنے دل کو سکون دے سکوں۔ بہرحال جب یہ حالات میں تھے تو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آئے تو انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں۔ اور حضرت جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور اس کے بعد چھوڑا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اس طریقے سے اس سورہ کی 5 آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیبت سے، کلام الہی کے ہیبت سے آپ کانپنے لگے، اور اسی حالت میں آپ واپس اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا جو آپ کی بیوی ہیں کہ مجھے کوئی چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ تو انہوں نے آپ کو چادر اڑائی اور پھر پورا واقعہ پوچھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی صفات ہیں، جن کی ایسی صفات ہوں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آپ کو گئی اور بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب انہوں نے پورے حالات سنے، کیونکہ وہ پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیے ہوئے تھے، انجیل اور توریت کا علم رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ نے ان کو اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا کرتا ہے۔ اور
ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم کو دعوت دیں گے اور اس وقت قوم ان کی مخالف ہو جائے گی اور ان کو ان کے وطن سے نکال دے گی۔ جس وقت ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ مجھے نکال دیں گے، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی وقت آئے گا کہ لوگ آپ کو آپ کے وطن سے اور گھر سے نکال کے باہر کر دیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس لحاظ سے پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کی، لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا، اور آپ کے جو قریبی لوگ تھے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور آپ سے متعلق جو افراد تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں ایمان لے آئے، اور آپ دن بدن دعوت دیتے رہے۔ پھر وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان کے افراد کو آپ نے جمع فرمایا اور ایک ایک کو خطاب کر کے اسلام کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے کوئی اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے تو لوگوں نے پریشان کرنا بھی شروع کیا۔ اسی میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی اور لوگ اکٹھا ہوئے، اور آپ نے اس پہاڑ کی بلندی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے اوٹ میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اس اللہ کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو دعوت دی اور ان کو بلایا، تو بہت سے لوگ خاموش رہے اور بہت سے لوگ برہم ہو گئے کہ ہمارے معبودوں کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جن معبودوں کی ہم پوجا کرتے ہیں ان کے خلاف یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور لوگوں نے کہا کیا اسی لیے جمع کیا تھا ہم کو؟ لہذا دن بدن مخالفت بڑھتی گئی، اور آپ پر بہت سے وہ افراد ایمان لائے جو کمزور تھے، آپ سے متعلق تھے۔ اس میں حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، اور بھی افراد ہیں۔ اس طریقے سے جب دیکھا لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور ہٹ درمی پر آمادہ ہیں، تو آپ وہاں سے سفر کر کر طائف تشریف لے گئے تاکہ ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ ایمان لائیں۔ لیکن وہاں کا معاملہ اور وہاں کا تجربہ تو اس سے بھی زیادہ سخت تھا کہ وہاں کے سرداروں نے آپ کے پیچھے ہنڈوں اور اوباشوں اور شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ گلی سے گزرتے جاتے تھے اور وہ آپ پر پتھروں کی بارش کر رہے تھے، مار رہے تھے، یہاں تک کہ وقت بھی آیا کہ آپ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئیں، اور آپ اگر کہیں بیٹھ جاتے تو وہ آپ کے بازو پکڑ کر اٹھا دیتے۔ اس کے بعد آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور اس کے بعد دعا کی، التجا کی اللہ سے۔ اس طریقے سے وہاں سے بھی آپ ناکام واپس ہوئے۔ اس طرح کے حالات تھے آپ کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا، پھر تعداد بڑھتی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبوت کے 13 سال تک آپ مکے میں مقیم رہے، اور اس کے بعد وقت بھی آیا کہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔